بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے پاکستان، پیارے پاکستان جی۔ تو بہت عرصے کے بعد آج پھر میں اپنے سب پیاروں کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کھلے ماحول میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اور مجھے یہاں کا منظر بہت اچھے لگے، کھلی کھلی سی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ جس جگہ پر میں گئی ہوں آپ بھی یہ نظارے سارے دیکھ لیں۔ اصل میں یہاں پر ہماری جگہ تھی، کافی عرصہ سے اس جگہ کا کوئی مسئلہ تھا، تو آج جگہ ہماری اب کلیئر ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں۔ جس جگہ پر ہمارا گھر ہے، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے یہ جگہ تقریباً 5-6 میل دور ہے۔ تو اکثر آنے جانے میں ٹائم لیٹ ہو جاتا تھا، اور مستری مزدور اپنی مرضی کا کام کر کے چلے جاتے تھے، اور پیچھے سے جب ہم آتے تھے تو وہ پھر اونچ نیچ ہوئی ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ہماری بہت سارا چوری چکاری وغیرہ بھی ہوگی، کیونکہ دور سے آنے کی وجہ سے ٹائم لیٹ ہو جاتا تھا، روز چکر نہیں لگا سکتے تھے۔ تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پہ بیچ میں رہ کے ہم باقی سارا کام کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ڈاکے پڑ جانے کی وجہ سے بہت سارا ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ جو یہاں پہ سامان تھا سب چوری ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں عارضی طور پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پردہ لگایا دروازے کے آگے، کھڑکی کے آگے بھی اندر کی طرف بلاک رکھے ہیں، اور باہر ہم لوگوں نے چٹائی لگائی ہے تاکہ دسمبر کی سردی میں بچت ہو سکے۔ اور اندر بھی یہ دیکھیں جی، یہ مہاجر کیمپ لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایک بلب ہم لوگوں نے لٹکایا ہوا ہے، تھوڑی سی چرپائیاں رکھی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیچ میں کام وغیرہ ہوا ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ تو کافی سارا سامان یہاں پہ ہمارا پڑا ہوا تھا، بجلی کا پائپ وغیرہ، اور آپ کو پتہ ہے جب مکان بن رہا ہوتا ہے لوہا سریا سیمنٹ وغیرہ بہت سارا سامان ہوتا ہے، تو وہ آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اور یہاں پہ اس طرح کی حفاظت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، تو اکثر چیزیں ہماری چوری ہوئیں۔ تو اس وجہ سے اب ہم لوگ یہاں پہ اپنا تھوڑا بہت بوریا بستر لے آئے ہیں۔ ایک سلنڈر ساتھ رکھا ہے، کچھ چائے کا سامان اور چیزیں وغیرہ گرم کرنے کے لیے ایمرجنسی میں ہمیں جو چاہیے وہ تھوڑا بہت سامان ہم لے کے آ گئے ہیں۔ ایک بجلی کا بورڈ ہے جس پہ موٹر بھی چلتی ہے، چارجنگ بھی ہوتی ہے، سارے کام ہمارے اسی پہ ہی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سین ابھی بالکل کچا ہے، کیونکہ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ ابھی کافی ساری کمیاں ہیں۔ تو وہ سامنے آپ کو کونا نظر آ رہا ہوگا، وہاں پہ ہم لوگ بنا رہے ہیں اپنے مرغے اور مرغی کا گھر۔ میں نے گھر پہ مرغا اور مرغی رکھے ہوئے تھے خود میں، کیونکہ یہاں پہ آ گئی ہوں تو بچے پیچھے سے اتنا خیال نہیں رکھتے، سردیاں بھی ہیں، مجھے ڈر تھا کہ مر نہ جائیں، تو یہاں پہ تھوڑی کھلی سی جگہ تھی، تو مرغے مرغی کو یہاں پہ لے آئے ہیں کہ ان کا یہاں پہ گھر بناتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھ رونق بھی ہو جائے گی اور ان کی حفاظت بھی رہے گی۔ میرے ساتھ رہیں گے تو ان کو کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہوگا، دانہ وغیرہ ساتھ ڈالتے رہیں گے۔ تو یہ جگہ کافی نیچی ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی بھرائی کرنی ہے، تو ان کا گھر بنانے کے لیے پہلے ہم لوگوں نے تھوڑا سا بیڈ بنایا، جگہ اونچی کرنے کے لیے مٹی وغیرہ ڈالی، تاکہ اگر بعد میں ہم لوگ یہاں پہ بھرائی کرتے ہیں بیچ میں تو ان کا گھر بہت نیچے نہ رہ جائے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ارد گرد بلاک کے ٹوٹے وغیرہ رکھے، اور اس میں مٹی بھری ہے، اور مرغا اور مرغی دیکھ کے ماشاءاللہ بہت خوش ہے، ان کا اپنا گھر بن رہا ہے۔ تو جو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ ہماری یہاں پہ بہت زیادہ چوریاں ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا بور، اس کے اندر موٹر ہم نے لگوائی تھی، جب کام ہم نے سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کے اندر موٹر لگوائی۔ تو جس دن ہمارا لنٹر ڈلا، جب تیسرا دن تھا، جب مزدور آ کے ترائی کرنے لگے مکانوں کی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر موٹر وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی تار نہ رسی نہ کچھ۔ تو پہلے تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اندر گری گئی ہے، لیکن دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ سب کچھ چور آئے ہیں اور کاٹ کوٹ کے لے گئے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلا کسی کو کس طریقے سے وہ لے گئے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اس طرح سے کام تو نہیں چلتا، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹی کی بھرائی کی وجہ سے میں نے کتنے شاندار چپل پہن رکھے ہیں، کیونکہ جو دوسرے جوتے تو اس مٹی پہ چلنے ہی نہیں دے رہے تھے، بہت سافٹ سی تھی، تو یہ مردانہ چپل پہ پڑے ہوئے تھے، میں نے یہی پہن لیے، جیسا دیس ویسا بیس۔ تو آسانی کے لیے یہ پہنے میں نے کہ میں اپنے میاں صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کروا دوں، وہ مٹی اٹھا رہے تھے ڈال رہے تھے، تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ اٹھوا دیتی ہوں اپنے مرغے اور مرغی کا گھر بنانے کے لیے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میرے مرغے اور مرغی کا گھر بن رہا ہے، بلکہ میں ان سے دعائیں کرواتی تھی کہ آپ لوگ دعا کریں کہ جلد سے جلد ہمارا گھر بنے، تو میں اس میں آپ کا بھی گھر بناؤں گی۔ ابھی عارضی طور پہ ان کا بھی ہم گھر بنا رہے ہیں، جب گھر ہمارا تیار ہو جائے گا تو ماشاءاللہ پھر ان کا اچھے طریقے سے گھر بنائیں گے۔ گلی میں سے سبزی والے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے میتھی پالک اور مولیاں لے لیں۔ اب جب تک میاں صاحب مرغے مرغی کے کھڈلی کا کام کر رہے ہیں، تب تک میں پاس بیٹھ کے یہاں پہ ہلکی ہلکی دھوپ ہے میتھی پالک کاٹ لوں گی۔
آپ کو پتہ ہے، بتا تو رہی ہوں میں کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی چیز، نہ کچھ۔ بلاک میں نے رکھے ہیں، بلاکوں پر ہی سبزی رکھی ہے، ادھر ہی کاٹ رہی ہوں ساتھ۔ چلیں جی، رونق رونق میں کام کچھ ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ سے اب مرغے اور مرغی کا جو نیچے جگہ ہے وہ تیار ہو چکی ہے، تھوڑا سا رہ گیا، مٹی ڈالیں گے، اس کے بعد سیٹنگ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس کا گھر تیار کرنا ہے ہر صورت میں، مرغے اور مرغی کا۔ رات کو یہ ہمارے کمرے میں تھے تو مجھے ڈر رہا کہ کہیں رات کو بلی نہ ان کو اٹھا کے لے جائے۔ جب اپنا گھر ہوتا ہے ان کا تو پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلے جی آگے دروازہ وغیرہ بند کر دیا ہے۔ یہ میاں صاحب نے بہت عرصے کے بعد یہ باہر سے کاٹ کے لائے ہیں گھاس سی، تو یہ دیکھیں اپنا ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ جو کام نہ کیا وہ یا بہت عرصہ انسان نے چھوڑا ہوا، جب کرنے لگتا ہے نا بندہ تو پھر بالکل ہی اناڑی ہو جاتا ہے۔ تو اپنا ہاتھ بھی کاٹ کے ساتھ رکھ لیا۔ تو فائدہ یہ ہو گیا کہ چلے ہمارے مرغے اور مرغی کے کمرے میں گھاس نیچے ڈال جائے گی تو رات کو ان کو ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی۔ اب اس میں ہماری آج کی فلم میں انٹری ہو چکی ہے حارث کاظمی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے کارنامے دکھانے ہیں کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں، اچھلے گا کودے گا، کبھی کیا کرے گا کبھی کیا، اس کے بعد پھر یہ اگلا کام انجام دے گا۔ میں نے اور اس کے ابو نے مل کے ہم لوگوں نے نیچے بیڈ تو بنا دیا ہے، اب اوپر حارث سے کہا ہے کہ اوپر کھٹلی کا کام تم کرو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ان کا گھر میں خود بناؤں گا، اپنی مرضی سے بناؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا کارنامہ انجام دیتا ہے، اوپر کیسے گھر بناتا ہے۔ تو جی حارث کی انٹری ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پتھر اٹھایا اور یہ رکھا۔ چلے اب دیکھتے ہیں کیسے تیار ہوتا ہے۔ اپنا گھر تو ہمارا ابھی تک نہیں مکمل ہوا، تو مرغے اور مرغی کا محل کیسے تیار ہوتا ہے، یہ حارث کاظمی کے حوالے۔ تو جیسے جیسے یہ کام کرتا رہے گا، جب یہ گھر تیار ہو جائے گا، کیونکہ پوری تو ویڈیو میں نہیں ڈال سکتی، جب پورا گھر تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، آج کی ویڈیو کو انجوائے کیجئے۔ بغیر کھڑکی اور دروازے کے یہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، سخت سردی ہے، نہ گیس ہے یہاں پہ، نہ کوئی سلنڈر وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان سہولت کی جگہ سے آتا ہے تو شروع میں تھوڑی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس جگہ کو بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ کھلی کھلی جگہ ہے، کھلی فضا ہے، ارد گرد سے پرندوں کی، چڑیوں کی، ہر چیز کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو بہت مزے کا موسم لگ رہا ہے یہاں پہ۔ چلے جی دیکھتے ہیں حارث کاظمی کیسے محل تیار کرتا ہے مرغیوں کا، کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے تیار کروں گا، تو میں نے بھی تھوڑی سائڈ اختیار کر لی، کیونکہ گھر کے پاس ہی ان کے حارث کاظمی کے پھپھو اور چچا وغیرہ کے گھر ہیں، تو میں کھانے کے انتظام کرنے وہاں پہ چلی گئی۔ تو جب واپس آئی تو دیکھا کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی حارث نے گھر واقعی میں تیار کر لیا ہے، اب دروازہ صرف رہ گیا ہے۔ اور آج انشاءاللہ میرا مرغا اور مرغی اپنے گھر میں رہیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ مرغا اور مرغی اپنے گھر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ چھت بھی حارث نے اوپر ڈال دی ہے، تو بارش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ٹپکتا ہے یعنی اندر سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا تیار ہو چکا ہے۔ تو چلیں جی، ہمارا اپنا گھر تو تھوڑی دیر میں تیار ہوگا۔ الحمدللہ میرے مرغے اور مرغی کا گھر تیار ہو چکا ہے، تو ٹرائی کرتے ہیں کہ مرغے اور مرغی کو اس کے اپنے گھر کے اندر بھیجیں، یہ اپنے گھر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو مرغا ہمارا جو ہے یہ بہت ہی لڑاکو سا ہے، کتا ہے، بہت انسانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کو 2-3 گلیاں آگے چھوڑ کے آتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ہم نے رسی باندھ رکھی ہے۔ اگر اس کو کھولیں تو پھر یہی ہوگا، انسان نظر نہیں آتے، کہ انسانوں کے پیچھے بہت برے طریقے سے پڑتا ہے اور ڈر کے سارے بھاگ جاتے ہیں، اچھے خاصے مردوں کو بھی بھگا دیتا ہے یہ، تو اس کے نزدیک تو کوئی نہیں لگتا، اسی لیے اس کو باندھ کے رکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، الحمدللہ مرغے اور مرغی نے اپنا گھر قبول کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ حارث کاظمی کا تجربہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آج کا یہاں پہ ہمارا ایک کام ختم ہو چکا ہے کہ کم از کم مرغے اور مرغی کا گھر تو تیار ہو چکا ہے، اور باقی یہ جو کام وغیرہ ہے جیسے جیسے ہم رہیں گے دیکھتے رہیں گے، جس چیز کی جو ضرورت ہوگی ساتھ تیار کرتے رہیں گے۔ تو چلے جی، یہ تو کام ختم ہوا۔ پالک میں نے کاٹ لی تھی اور اب اس کو دھوتی ہوں، کیونکہ امام حسن کا دسترخوان کے دن آ رہے ہیں، تو گلی میں سے میں نے زیادہ ساری پالک، میتھی اور مولیاں لے لی تھیں، تو ساری میں نے کاٹ لی ہیں۔ اب ان کو دھو کے اکٹھا ایک ہی جگہ پہ میں لہسن، نمک اور ہلدی وغیرہ ڈال کے بوائل کر لوں گی، تاکہ میں جب دسترخوان لگاؤں تو یہ میرے پاس بوائل ہوئی پڑی ہوئی ہوں۔ تو ویڈیو میں بنا رہی تھی تو ایڈٹ کرنے میں اور ڈالنے میں تھوڑا ٹائم لگا، کیونکہ جس جگہ پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں
وہاں پہ سگنل وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، بہت برے سگنل ہیں یہاں پہ۔ تو میں نے ایڈٹ کر کے واپس اپنے جب گھر آئی تو پھر یہاں پہ پھر میں نے اس کو اپلوڈ کیا۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سادے ماحول میں جب انسان رہتا ہے تو بہت ہی خوبصورت اور پیارے منظر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، شام کے ٹائم پہ جب حارث کاظمی کے تمام کزنز نے سنا، بچوں نے اور بچیوں نے، کہ ہم لوگ یہاں پہ 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر میں چائے پکوڑے پینے آئیں گے، کھانے آئیں گے۔ تو میں نے کہا چائے تو بن جائے گی، پکوڑوں کا سارا انتظام نہیں ہے۔ چپس میں نے گلی سے آلو لے لیے تھے، میں نے چپس ان کو کاٹ کے دی۔ باقی کچھ سامان وہ اپنے گھر سے لائے، لکڑی کا ہم لوگوں نے کمرے کے بیچوں بیچ چولہا بنایا۔ ساری بچیاں آ گئیں اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ چپس وغیرہ تلی، ساتھ پھر نان منگوائے، مایونیز اور کیچپ وغیرہ لے آئی تھی۔ تو یہاں پہ سب نے مل کے اس وقت کو، اس موسم کو، ان دنوں کو ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کسی خوبصورت سے ریزورٹ پہ، یا جیسے انسان گھر سے باہر کہیں برفانی علاقوں میں جاتا ہے، ناردرن ایریا میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ہمیں فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے ہم پکنک منانے کہیں گھر سے دور نکلے ہوئے ہوں۔ تو سارا دن کی جو تھکن اور ٹینشن تھی اور جو نقصان ہمارے ہوئے، ان کا جو دکھ اور فکر تھی، وہ اللہ نے کیا کہ ختم ہو گئی۔ کیونکہ ہماری جو موٹر چوری ہوئی تھی اس کا بہت افسوس تھا۔ اسی دن ہم لوگوں نے نئی موٹر اور پائپ اور سب کچھ لایا اور لگایا، اور مجھے اس کا بہت دکھ تھا کہ ہمارا نقصان ہوا۔ تو جیسے پھر ہم لوگوں نے چپس وغیرہ تلی، رونق لگ گئی، ساروں نے مل کے بیٹھ کے کھائی، تو دکھ تھوڑا ہمارا کم ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا۔ ہم لوگوں نے اتنے مشکل وقت میں بھی اس وقت کو انجوائے کیا، بچیاں بھی آئیں، کھا پی کے گئیں، خوش ہو گئیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ زندگی کے بہت سے رنگ ہیں، بہت سے رنگوں میں سے ایک یہ بھی رنگ تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت عرصہ بیمار رہنے کے بعد آج میں نے دوبارہ ولاگ ڈالا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں گے، میرے ولاگ کو پورا دیکھیں گے، اور آئندہ بھی میں آپ کے سامنے مختلف طریقے کی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتی رہوں گی۔ جی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور زندگی کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر طریقے سے انجوائے کریں۔ دکھ، سکھ اور خوشیاں انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر دکھ انسان اپنے ساتھ لگا کے بیٹھ جائے تو پھر زندگی نہیں گزرتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو، چھوٹے چھوٹے وقت کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ اس طرح سے آپ کے دکھ دور ہوتے ہیں اور زندگی میں مزہ آتا ہے۔ جی تو دیکھنے کا اور اتنا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ سادہ سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔